بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 29 اگست جمعرات کا دن۔ آج کے ویلاگ کی پہلے میں اہم خبریں بتاؤں جس پر آج تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک تو عمران خان کی جو گرفتاری اس پر اقوام متحدہ اب بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ خان کا عملی سیاست میں واپسی اور سپریم کورٹ میں بڑی درخواست بھی دائر ہو گئی ہے اور پارلیمانی سیاست میں واپسی۔ اڈیالہ جیل میں آج اہم ترین کیس کی سماعت بھی ہے۔ سارے کے سارے گواہ اس وقت عمران خان کے حق میں ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی کو الیکشن میں جو عمران خان کو روکنے کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل لابیز، ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز اکٹھے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، لیکن خان ابھی بھی پہلے نمبر پر۔ تحریک انصاف کی روپوش قیادت کو عمران خان کا اہم پیغام، اور دھمکیوں کے بعد آج خط لکھنے والا ایک بڑا جج بھی لاپتہ ہو گیا، اغوا ہو گیا۔ اسلام آباد میں جن ججز نے خط لکھا ان کے خلاف بھی ایک نئی سازش کا انکشاف ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اکرم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کمشنر چٹھا کی طرح غائب، اور اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ذرا تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ سعودیہ میں تحریک انصاف کا جو MNA گرفتار ہے، رہا ہے، دفتر خارجہ صحافیوں سے کہہ رہے ہیں جائیں جا کے پتہ کریں، ڈھونڈیں خود۔ اور بیوروکریسی کے بعد اب 3 کھلاڑیوں نے بھی بیرون ملک میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ قاضی صاحب 28 دن ان کے رہ گئے ٹیکنیکل، جونیئر جج سپریم کورٹ میں لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب کو بھی ابھی ایئر بلو کی فلائٹ سے اتار لیا گیا کہ ECL میں آپ کا نام ہے، حالانکہ محسن اختر کیانی اس پہ فیصلہ دے چکے ہیں۔ اور ایپیکس کمیٹی میں آج بڑا اہم اجلاس ہے کوئٹہ میں، آرمی چیف بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان تمام خبروں کی تفصیل سے میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اہم معاملہ اس وقت ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی، برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے سخت شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ جو ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز ہیں برطانیہ، امریکہ، پاکستان میں، ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح روکنے کی کوشش، یہاں خان کو روکنے کی کوشش ہے، ان کی بہت بڑی بدنامی ہوگی اگر خان چانسلر بن گیا۔ ڈیلی میل ابھی کا آرٹیکل آپ کو پتہ ہے عمران خان کے بارے میں بڑا اچھلا جا رہا ہے کہ ویسے یہ براڈ شیٹ ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں یہ ڈیلی میل ہے کیا۔ یہ 1971 میں ٹیبلوئڈ بن گیا تھا۔ ٹیبلوئڈ جرنلزم وہ ہوتی ہے جو سنسنی پھیلانا، جرنلزم کی ایک شاخ ہے، مرچ مسالہ جسے کہتے ہیں، اور یہ سنسنی پھیلا کے اس طرح کی اخبارات پاکستان میں اکثر آپ کو بازار حسن سے پارلیمنٹ تک، گیراج سے امرتسر تک، گلاس کیوں پکڑا، 4 ماہ کا پروجیکٹ، یہ اس طرح کی جو خبریں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ اس طرح کے اخبارات کرتے ہیں۔ ان کا صحافت کی دنیا میں جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ لیول ہوتا ہے، مطلب ڈفرنٹ سٹائل ہوتا ہے۔ اصل اخبار تو واشنگٹن پوسٹ ہے، گارڈین ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے، آپ کو پتہ ہے بڑے دی اکانومسٹ ہیں، یہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب پاکستان میں جیسا جنگ سما، جیو، ARY 58 چینلز پروپیگنڈا کی دکانیں بیانیاں بناتے ہیں، پھر ان کے صحافی سے اٹھاتے ہیں، اس معاملے کو چلایا جاتا ہے۔ یہ ایک سسٹم پاکستان میں آپ کو تو بدقسمتی سے جرنلزم اس لیول پہ ہے، اسی لیے اب لوگ انہیں دیکھتے ہی نہیں، اور یہ یوٹیوب اسی لیے تو چل رہے ہیں۔ اب نون لیگ کے لوگ ڈیلی میل کے اس لفظ ڈسگریس کو عمران خان کے لیے بڑا استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ یہی اخبارات نواز شریف کے لیے 13 مرتبہ استعمال کر چکی ہیں بڑی ہیڈ لائن میں نے ٹویٹر پہ پوسٹ بھی لگائی ہیں، ابھی یہ ویڈیو بھی شاید چلے گی تھوڑی دیر بعد، دیکھ لیجیے گا۔ نواز شریف کے لیے تو انہوں نے یہاں تک لکھا بدنام زمانہ، چور، ڈاکو، لٹیرا، بھگوڑا، کرپٹ، جیل سے بھاگا ہوا عادی مجرم، یہ سارے الفاظ ان کے استعمال کیے گئے۔ 2019 14 جولائی آپ دیکھ لیں جا کے شہباز شریف کی ٹویٹ، ڈیلی میل کے خلاف اس نے کہا تھا ہم کیس بھی کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سٹوریز کرتے ہیں، یہ ہمارے خلاف ایسی باتیں لکھتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے ایک بڑی پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ ایک جھوٹا اخبار ہے، باقی سارے اخبارات بھی ان کے لیے جھوٹے ہیں، لیکن آج ڈیلی میل کو چوم کر آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ یہ ڈیلی میل کی جھوٹی سٹوریوں سے آپ پاکستان کے عوام کی رائے نہیں بدل سکتے۔ اور 2016 اور 2017 میں اور 2018 میں ڈیلی میل جو ہے وہ فیک سٹوریز، پلانٹڈ سٹوریز کی وجہ سے بند ہونے لگا تھا UK گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں نون لیگ کا بیانیہ تباہ ہوگا۔ پیڈ اکاؤنٹس انہوں نے استعمال کیے نون لیگ کے برطانیہ میں، جو نواز شریف کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنے والے، مالی معاملات کا خیال رکھنے والے، ان لوگوں کے ذریعے انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو بڑی ای میلیں بھیجیں کہ دیکھیں عمران خان تو افغانستان کی حکومت کا حامی تھا، دیکھیں خان کے تو کیسز عدالتوں میں لگے رہے۔ یہ حالانکہ تمام فیصلے خان کے حق میں آ چکے ہیں، لیکن یونیورسٹیز کو ای میل بھیجیں اور ٹکا کے پیسہ لگایا۔ نواز شریف کے دونوں بیٹے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ارب پتی خرب پتی ہیں کہ کسی طرح خان کو الیکشن سے روکنا ہے ہم نے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن بن گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن اس کا جواب آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پہ خان کی تصویر لگا کے دنیا کے مشہور رہنماؤں کے ساتھ، 28 وزیر اعظم 30 سال میں، 50 نوبل نام یافتہ اور 120 اولمپک میڈلز، سارے ساتھ، اور خان ٹاپ پہ، اوپر خان کا نام لکھا دی، سارا پروپیگنڈا تباہ۔ اب دیکھیں ای میل سے یونیورسٹیوں کے فیصلے نہیں بدلے جاتے، یہ ای میل آکسفورڈ کے البتہ اسٹوڈنٹس اگر کرتے تو شاید کوئی اثر پڑتا ہے، لیکن یہ ای میلز باہر سے، جن لوگوں کا یونیورسٹی کے الیکشن سے تعلق نہیں، جنہیں انگریزی نہیں صحیح سے لکھنے آتی، یہ لوگ اب برطانیہ میں دیکھیں 20 25 سال سے رہ رہے ہیں۔ آپ ان کے جو لوگ ان کی زبان سنیں کبھی، ان کی ابھی وہ ایک انہوں نے اپوائنٹ بھی کیا پاکستان میں، نہ انہیں اردو صحیح سے آتی، نہ انگلش صحیح طرح بول سکتے ہیں۔ ڈیلی میل کے جو آرٹیکل ہے
اب اس کی انہیں کس حد تک کامیابی ہوگی, کس طرح کی جگاڑ لگ جائے گی, یہ کوشش تو دیکھیں ٹیبلائٹس کو آپ خرید بھی سکتے ہیں. اور یہ نواز شریف کے بیٹے اربوں خربوں کے مالک ہے, یاد رہے گا اثر و رسوخ ہے ان لوگوں کا بھی. آکسفورڈ کے الیکشن میں اب یہی ہے کہ اگر مریم نواز خود جا کے وہاں ملیں کسی کو شاید تو پھر کوئی راستہ بن جائے, لیکن ووٹ دینا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے. اب ان میں ان کا کوئی دور دور تک میرا حال میں رشتہ دار والی وارث نہیں ہوگا جس نے دیکھا بھی ہوگا وہاں سے. بہرحال اصل تکلیف نہیں ہے. اب اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہے جس میں خان کی غیر قانونی زبردستی حراست پر 17 صفحات کی رپورٹ ہے, یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق خان کو بلکہ معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب اس میں یاد رکھیں 6 مہینے دیے گئے تھے پاکستان کو, یہ معاملہ حل کرنے کے لیے 6 مہینے دیے گئے تھے. اب ان کا 3 مہینے کے بعد ریویو ہونے جا رہا ہے جس کی انہیں بڑی سخت تکلیف ہے, اور یہ سارا معاملہ ہی وہاں سے انہیں خراب ہو رہا ہے. یہ خان کو سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان آج الیکشن کمیشن میں اپنی نائلی پر بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں میاں والی سے جب خان کو ڈیسیٹ کیا گیا تھا تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ لارجر بینچ الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل پر سماعت کر رہا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عامر فاروق نے اپیل واپس لینے کی درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا. اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کارروائی آگے نہیں بڑھا سکا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کو سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں یہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے عامر فاروق, اس کے اوپر اندازہ کریں, کیونکہ سزا ہونے کے بعد نیلی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب عمران خان الیکشن لڑ کے ضلعی انتخابات میں دوبارہ پارلیمانی سیاست میں آ جائیں گے, اور اس لیے انہیں خطرہ ہے سب سے بڑا. ایک تو خان اپنی ٹیم کٹھی کر رہے ہیں, روپوشن نماؤں کہہ رہے ہیں واپس آئیں, میاں اسلم حماد اظہر سب کہہ رہے ہیں باہر آ جائیں, اب کوئی راستہ نہیں, اب چھپ نہیں سکتے, اب آپ کو میدان میں آ کے لڑنا ہے. پنجاب میں ان کا سب سے بڑا جلسہ دیکھیں 15 ستمبر اناؤنس ہوا ہے. ابھی عطیہ القادری صاحب کا عالمی میلاد ہے تو شاید ایک آدھا دن اوپر نیچے ہو جائے, لیکن پنجاب میں ابھی دیکھیں جس طرح مہر شرافت قائم مقام صدر بنا, پنجاب میں اب آپ کو تبدیلی نظر آئے گی, تحریک نظر آئے گی. شیخ وقاص اگر پنجاب کا صدر بن جائے تو یقین کریں ساری گیم ہی الٹ جائے گی. حماد اظہر بڑا اچھا بندہ ہے اور بڑا بہترین پولیٹیشین ہے, لیکن میں ذاتی طور پر انہیں پسند بھی کرتا ہوں, لیکن قیادت میرے خیال میں چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ تحریک انصاف کے جو لوگ دیکھیں انہیں روکنا چاہتے ہیں, ان کا استعفیٰ نہیں مانتے, ان کی مہربانی ہوگی تھوڑی سی تبدیلی ٹیم میں کبھی کبھی وقت کے حساب سے کر لیں. اگر نہیں ہے تو واپس لے آئیے, کا کون سا مشکل کام ہے, نوٹیفیکیشن ہی جاری کرنا ہے. انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, کہاں جانا ہے انہوں نے. لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہے پنجاب میں. اب اگلی اہم خبروں کی طرف چلتے ہیں. انسداد دہشت گردی کا جو جج محمد عباس صبح سے لاپتہ ہیں, ان کے عملے کو بھی کوئی پتہ نہیں, سوشل میڈیا پہ ہر طرف یہ خبر چلی ہوئی ہے, ہر جگہ لوگوں نے لگائی ہوئی. اب ان کے اہل خانہ اور عملے سے پوچھنے کی کوشش کی گئی. یہ اب اچھا جج بڑے تگڑے جج ہیں. سرگودا کی آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی کے 9 مئی کے جتنے بھی کیس میاں والی کے بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کے آئے ان کی عدالتوں میں, وہ اس میں انہوں نے رہائی دی سب کو, کیونکہ ثبوت کوئی نہیں تھا, یہ مانگتے رہے ثبوت. اب اس فیصلے والے دن بھی انہیں 7 گھنٹے یرغمال بنائی رکھا تھا. 25 مئی کو ان کا خط منظر عام پر آیا تھا. انہوں نے چیف جسٹس ملک شہزاد جو سپریم کورٹ میں اب پہنچ چکے ہیں, اس وقت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, انہیں لکھا تھا کہ میرے اوپر دباؤ ہے, مجھے باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ خفیہ اداروں کی طرف سے کہ چیمبر میں آ کے ملاقات کریں, فیصلے بدلنا چاہتے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا صاحب. پھر ان کے گھر پہ حملہ ہوا, ان کے گیس کے میٹر توڑے گئے, ان کے گھر بائی فائرنگ کروائی گئی, کبھی ان کی گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکال دیتے تھے, کبھی ان کو ڈراتے تھے, ان کے گھر کے باہر لوگ پہنچ جاتے تھے بار بار. یہ ملک شہزاد صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں, انہوں نے خط لکھ دیا, فون کیا, پھر انہوں نے فون کیا سوری نے, اور پھر مکمل تفصیل سے بات بھی ہوئی. ملک شہزاد صاحب کو اب چونکہ ہائی کورٹ سے اٹھا کے سپریم کورٹ لے گئے, اور یہ معاملہ جو ہی چلا اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سافٹ ہینڈ کر دیا, لیکن اب انہیں لاپتہ کر دیا. اب اللہ جانے کہا, اللہ نے خیریت سے رکھے. دلیر ججوں میں سے ایک ہیں جو کھڑے ہوئے حق اور سچ کی راہ پر, اس کے لیے تکالیف تو آئیں گی, وہ تو انہیں برداشت کرنی ہوں گی. دیکھیں اسی طرح محسن اختر کیانی کے بہنوئی کے ساتھ بھی معاملہ ہوا. جج بابر ستار نے جب کیا تو اس کے خاندان پر بھی حملے جو سوشل میڈیا پہ ہوئے. طارق محمود جہانگیری صاحب کی انہوں نے ڈگری کا ایک جعلی کیس نکال دیا. ملک شہزاد کی بیٹی کا 3 سالہ پرانا ایکسیڈنٹ بیٹی نے کیا لیکن باپ پہ ڈالنے کی کوشش. سابق چیف جسٹس عمر بندیال کے گھر بھی یہی ہوتا رہا, خفیہ ادارے لوگ بیٹھ جاتے تھے جا کے سارے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا ملازم کون ہے اور باہر سے کون آیا ہوا ہے. تو عدلیہ کو جس طرح یہ مینیج کرنے کی کوشش کرتے رہے, دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے, اس میں عمران خان کے سارے کیسز اگر آپ دیکھیں جن ججز نے سنے, محمد بشیر وہ آپ کو پتہ ہے کیس کے دوران بیچارہ گر کے بے ہوش ہوتا رہا, باہر ایمبولینس کھڑی رہتی تھی, اس کی بہن فوت ہوئی سے لیکن فیصلہ کروایا. جج قدرت اللہ سے اس نے خود عمران خان کو بتایا کہ میری کن پٹی پہ بندوق رکھ کے انہوں نے فیصلے کروائے. اور وہ ذوالقرنین صاحب تھے, ان کے نہیں بلکہ دوسرے جج, ان کے بیٹے کا ولیمہ نہیں ہونے دے رہے تھے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں دیتے. جج دلاور ہمایوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے, کسی کو خرید لیا, کسی کو دبا لیا. ٹیرین کیس میں بھی طارق محمود جہانگیری سمیت جو دباؤ تھا اس کا نتیجہ آپ نے بعد میں دیکھا. ابھی جو دیکھیں بڑی واردات, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم وہ غائب ہے بیچارہ, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں ہے, نامعلوم لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے. اور اب جو ظلم کی جو انتہا ہے وہ اس گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اس کے گھر والوں کو نوٹس ملا کہ اس کا چونکہ تبادلہ اور ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے
تو سرکاری رہائش گاہ خالی کرے. اب وہ تو غائب ہے, اغوا ہے, اس کا تبادلہ کہہ رہے جی 2 مہینے پہلے ہوا, آفیسرز کالونی میں سرکاری مکان میں آپ رہ نہیں سکتے, اور ان کے گھر کے باہر باقاعدہ نوٹس چسپاں کیا گیا کہ 2 دن کے اندر یہ سرکاری مکان خالی کریں ورنہ آپ کے پانی بجلی کے کنیکشن ہم بند کر دیں گے, کاٹ دیں گے. یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے خط گیا. محمد اکرم کی بیوی اس وقت پریگننٹ ہے, حاملہ ہے, اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب ایمان مزاری جو وکیل تھی اس کی وہ آج بتا رہی ہے کہ 2:20 کے رات انہوں نے صبح 5 بجے تک گھر انٹیلیجنس ایجنسیوں سی ڈی نے چھاپا مارا, ان لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہے خانوں کو, عدالتیں تمہارے کچھ نہیں کریں گی, وہ ہمارے پاس ہے, ہم اس کے خیال رکھ رہے ہیں, ادویات دے رہے ہیں, مطلب وہ ٹھیک ہے. اور قصور اس بندے کا کیا ہے ذرا سوچیں. خان کے ساتھ شفقت سے پیش آتا, محبت سے پیش آتا تھا, خان کا خیال رکھتا تھا, اسے نشانہ عبرت بنا کے یہ لوگ صرف اور صرف تمام لوگوں کو میسج بھیجنا چاہتے ہیں کہ اداروں کے اندر جو لوگ خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, جو محبت کرتے ہیں, انہیں یہ چیز ثابت ہو, انہیں پتہ چل جائے, کیونکہ یہ لاپتہ نہیں ہے, پولیس کو پتہ ہے کہاں ہے, دباؤ میں لانے کے لیے, اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے, عمران خان کے خلاف کیسز بنانے کے لیے استعمال کریں گے, ظلم و ستم جو ہو رہا ہے, لیکن وہ بھی ڈٹ کے کھڑا ہے. دیکھیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, ادارے کے اندر بھی جو لوگ ہیں, کہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ آپ کے افسران کو اغوا کیا جاتا ہے, پھر ان کے بیوی بچوں کو اذیت اور تکلیف میں پہنچایا جاتا ہے. وہ راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا, اس نے دھاندلی کے بارے میں پیغام دیا, وہ غائب ہی کر گئے, راستے اٹھا ہی لیا, پتہ ہی نہیں کہاں ہے. اب اسی طرح جج صاحب کا بھی پتہ ہی نہیں. تو حکومت کی پوری کوشش یہی ہے کہ ان کو کسی طرح قابو میں لایا جائے, مینج کیا جائے. 3 لوگ اس طرح کے نظر نہیں آ رہے. قاضی صاحب کے آنے کے بعد ان کے معاملات کنٹرول میں تھے, لیکن اب چونکہ ہائی کورٹ کے ججز 99% جو کھڑے ہو گئے, مقابلہ کرنے لگے, تو اب تمام کورٹس میں, ایڈیشنل کورٹس میں ایک پورا ریپل افیکٹ اسے کہتے ہیں وہ پھیل گیا ہے ہر طرف. اب ججز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں زیادہ جج لے آئیں, ایڈ ہاک جج لے آئیں. قاضی صاحب چونکہ ہر فیصلہ اپنی ہی باتوں کے خلاف کر رہے ہیں. مزے کی آپ کو بتا, ملٹری کورٹ کے مخالف تھے, سردار طارق مسعود سے فیصلہ انہوں نے کروا لیا, حالانکہ چھٹیوں میں کیس سننے کے مخالف تھے, لیکن ریویو پٹیشن انہوں نے چھٹیوں میں لگا لی. ایڈ ہاک ججز کے یہ مخالف تھے, انہوں نے خود 2 ایڈ ہاک ججز لگا لیے. سینیورٹی کی بنیاد پر جج لگائے جائیں, یہ اس کے حامی تھے, خود انہوں نے جونیئر جج. ابھی دیکھیں ان کے 60 دن رہ گئے ہیں, ان کی کوشش کیا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بڑی واردات ڈال دیں. اب جونیئر جج جو ہے جسٹس عامر فاروق صاحب, ان کو یہ سپریم کورٹ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ وہاں لے جائیں اور وہاں اپنی تعداد میں اضافہ کر لیں. 17 سے 23 کر لیں, 6 جج ان کو چاہیے. 2 ایڈ ہاک سے آ جائیں گے, 1 عامر فاروق کو لے آئیں گے, 2 ملا کے پروموشنز کر کے سپریم کورٹ میں اپنا ایک ہم خیال گروپ مضبوط کر لیں, تاکہ یہ الیکشن کے اوپر جو کیسز آئیں تو منصور علی شاہ صاحب اس کا الیکشن کو کالعدم نہ کر سکیں, ان کے نواز شریف کے کیسز نہ کھول سکیں. انہیں صرف مسئلہ یہ ہے. اب اس وقت تقریباً آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہائی کورٹس اس میں ججز کی کمی ہے, وہاں پہ موجود نہیں ہے, بہت سارے انہیں جج چاہیے, لیکن وہاں نہیں, سارا فوکس سپریم کورٹ میں ہے. تو اس طرح ایڈمنسٹریشن کے معاملات بھی دیکھ لیں آپ. اڈیالہ جیل میں بھی انہوں نے آج 3 نئے افسران تعینات کیے ہیں. ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل بدلا ہے, سپرنٹینڈنٹ ایجوکیشن بدلا ہے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل بدلا ہے. تو یہ 3 لوگ محکمہ داخلہ نے لگائے ہیں تاکہ وہ نئے لوگ لگائے جائیں سائڈ پہ کیے جائیں. لیکن اس وقت حکومت کا آوے کا آوا بگڑ چکا بری طرح. کچے میں دیکھیں 12 سے زیادہ پولیس والے شہید ہوئے, لیکن آئی جی پنجاب کو نہیں بدلا گیا. میاں والی میں کتنا بڑا واقعہ ہوا, وہاں آئی جی پنجاب کو کسی نے نہیں ہٹایا. بلوچستان میں فل فورس کو بدل دیا گیا. علی مین گنڈا پور آرمی چیف سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے چیف سیکرٹری دے دیں. یہ تو حالت ہے. فیصلہ آباد ابھی علی مین گنڈا پور گیا, بلو بک کہتی ہے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے تو اس حساب سے اس کا حفاظتی پروٹوکول انہوں نے نہیں دیا. پنجاب میں بالکل اس کو رانا سنولو سے اس کی ملاقات کو بالکل سائڈ پہ رکھا. اب آصف زرداری اور محسن نقوی چونکہ منہ بولا بیٹا اور باپ دونوں حکومت چلا رہے ہیں, تو پھر حکومتیں ایسے ہی چلنی ہیں. ابھی میں شہباز گل صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, میری نظر سے گزری. شہباز گل صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان جلدی باہر آ رہا ہے, وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, جان بوجھ کر یا انجانے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا پھیلا رہے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا نہیں کرے گی. اب شہباز گل صاحب نے جو بات کی, یہی بات آپ کو اکثر منیب فاروق کے منہ سے بھی سنتے ہیں آپ اکثر, یہی راوی حسن ایوب کے منہ سے بھی سنتے ہیں. وہ دن رات ہی کہتے ہیں, سہیل وڑائچ بھی کہتا ہے, جاوید چودھری بھی کہتے ہیں, جیو ان کے 58 چینل, سارے آپ کو یہی کہتے ہیں بار بار کہ نہیں چھوڑیں گے, اڑا دیں گے, مار دیں گے, پھڑکا دیں گے. سارا دن ہی آپ کو یہ کہتے رہتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, قانونی اعتبار سے خان کو تمام یونینیمسلی وکیل متفق ہیں خان کو جیل میں رکھنا ناممکن ہے. بدماشی سے خان کو جیل میں رکھیں, 3 MPO ڈال دیں, جس طرح مرضی رکھ لیں, تو وہ ان کی مرضی ہے. شہباز گل نے لکھا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے. ان کی خواہش بلا شبہ یہ ہے, ان کی تو خواہش ہے خدا نخواستہ مائنس بھی کر دیں. لیکن میں تو یہاں امام علی کا قول یاد رکھتا ہوں کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. تو یہ جتنے مرضی ارادے کریں, دن رات کریں, سوچتے رہیں, آخر میں ہونا تو وہی جو اللہ کو منظور ہے. دیکھیں ایک منصوبہ انسان بناتا ہے, ایک اللہ بناتا ہے. یہ تو خود اللہ نے کہا ہوا, میں تو نہیں کہہ رہا. اور ساری دنیا جانتی ہے فرعون نے سارے بنی اسرائیل کے بچے مار دیے, کیا موسیٰ نہیں نکلا؟
کیا آپ کو نمرود یاد نہیں ہے جس نے آگ جلا کے سب کے سامنے ابراہیم کو پھینکا؟ کیا نہیں نکلا؟ یا تو کہہ دیں ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے تو پھر کہہ دیں خان بھی باہر نہیں آئے گا. یہاں شہباز گل صاحب کو ٹیکنیکل اگر سوال یہ ہے تو پھر اپنی جماعت کے حوالے سے بات کریں کہ تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت کیوں ناکام ہے خان کی رہائی میں. ان کی جماعت میں 107 MPA پنجاب میں ہیں, 91 MPA ان کے خیبر پختونخوا میں, سندھ میں 9 ہے, 93 ان کے قومی اسمبلی میں. کدھر ہے 350 لوگ خان کی رہائی کے لیے کیوں نہیں باہر 24 گھنٹے ڈیالہ کے باہر بیٹھے؟ شہباز گل ان پہ کیوں نہیں کھل کے بات کرتے؟ پارٹی ڈسپلن آ جاتا ہے تو پھر عوام کو کھل کے بتائیے. ٹرک کی بتی کے پیچھے تو پھر آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے نا عوام کو. کبھی آپ کہہ رہے ہیں جی عدالتوں نے چھوڑنا ہے, کبھی آپ کہہ رہے ہیں جی وہ کوئی باہر جا رہا ہے مبصر بن کے, کوئی آپ کا رہنما جو ہے وہ چھپا ہوا ہے باہر ہی نہیں, یا مفرور ہے یا مجبور ہے. آپ کو چاہیے پارٹی کی پالیسی پہ بات کریں کہ میری پارٹی غلط کر رہی ہے, کھل کے دیکھیں نا. شہباز گل صاحب میرے بڑے میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں, میرے بھائیوں کی طرح, لیکن کھل کے بات کریں. یہ لوگوں نے ٹرک کی بتی نہیں, اسے کہتے ہیں امید. شہباز گل صاحب اگر ہم پاکستان میں یہ کہنا شروع کر دیں مار دیں گے, پھڑکا دیں گے, خان نہیں آئے گا, کیوں لوگوں کو نا امید کریں؟ خان خود اپنے منہ سے کہہ دینا, خان تو خود برداشت کر رہا ہے, وہ کیا کہتا ہے. یہی باتیں عمران خان اپنے منہ سے کہہ دینا کہ میں اب باہر نہیں آؤں گا, میں اب یہیں رہوں گا, میرا ختم ہوگا کام, پاکستان کی کو مجھے بھول جائے, ختم ہو جائے. خان نے ایک دفعہ بھی کبھی ایسا کہا؟ کبھی بھی نہیں کہا. خان پیسمسٹک. اور یہی دیکھیں ہر شر میں سے خیر اللہ کی ذات نکالتی ہے. اور ہمارا عقیدہ یا تو ہم اپنے عقیدے پہ چھوڑ دیں, اپنے ایمان کو چھوڑ دیں, اور اللہ کی جو ہمارا ایک ایمان کا ایک تسلسل ایک رشتہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے, پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو ہم کہتے ہیں جی ڈوب گئے, مر گئے. ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. ہم نے تو آخری, وہ خان تو کہتا ہے آخری گیند تک لڑنا ہے, ہم نے تو اللہ کی رسی کو تھام کے رکھا ہے, اس پہ حوصلہ ہے, انشاءاللہ وہ سب بدلے گا. اور قانونی اعتبار سے نظر آ رہا ہے جو میں نے پہلے کہا بدماشی ہے, تو تحریک انصاف پارٹی پہ بلیم کریں نا, ان پہ ٹارگٹ کریں کہ 1.5 سال میں کیا گیا, پرفارمنس دکھائیں اپنی. پنجاب میں ایک جلسہ نہیں کر سکے, اور وجہ کہ جی بڑی فسطائیت ہے, بڑا ظلم ہے. پارٹی بدلیں, پھر لوگوں کو نکالیں جو نہیں کر سکتے, جو پرفارم کر سکتے ان کو لے کر آئیں, ختم. سادہ سا معاملہ. شہباز گل صاحب ان چیزوں پہ تھوڑا سا فوکس کریں, میرے خیال میں بہتر ہوگا. مایوسی پھیلانے میں اور امید دینے میں بڑا فرق ہے. پاکستان کی قوم کے پاس دن رات مایوسی کی خبریں ہیں, کھولتے جائیں اخبار صبح سے لے کے شام تک ایک سے ایک مایوسی کی خبر ہے. ہم لوگ مایوسی نہیں پھیلائیں گے. یہ فیکٹ پہ بات پھر بھی جتنی مرضی میرے سے کرنا چاہیں, میں تو شہباز گل صاحب کو کہوں گا میرے آئے انٹرویو میں ہم کھل کے ان چیزوں پہ بات کریں, ڈسکشن کریں. لیکن یاد رکھیں شہباز گل صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, اس لیے اس چیز کو یہ نہ سمجھیں میں تنقید کر رہا ہوں ان کی اس ٹویٹ کے, کیونکہ بہت سارے اور لوگوں نے بھی ملتی جلتی بات کی ہوئی ہے, اس لیے میں نے سوچا اس پہ تھوڑی سی بات کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.